اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں مد۔ مد میں نے آپ کو بتایا الف مدّ کی طرح ہوگی مد، اور اس کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے۔ اس لفظ کی حرکت کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے جس پہ مد ہوگی، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آگے حمزہ ضرور ہوگا۔ جہاں پر بھی مد کے آگے حمزہ ہوگا اس مد کو ہم نے 4 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہے۔ جہاں پر الف مد ہوگی وہاں پہ ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے، واو مد پہ ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے، یا مد پہ ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے، اور کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش پہ بھی ہم نے لفظ کو 2 حرکت لمبا کرنا ہے۔ کھڑی حرکات اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان دونوں کو برابر لمبا کرتے ہیں 2 حرکت، اور جہاں پہ یہ بڑی مد آ جائے اور اس کے آگے حمزہ آ جائے اس کو ہم نے 4 حرکت لمبا ہر حال میں کرنا ہے، اور زیر زبر اور پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ پچھلے سبق کو بھی ساتھ ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ اوذین ایلافی، اب دیکھیں ایلا کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا اور فی کو ہم نے نہیں لمبا کیا۔ ووریہ، ووریہ، وو کو ہم نے لمبا کیا 2 حرکت، اس میں کھڑی حرکت الٹا پیش ہے، اور باقی سب میں مد ہے۔ مد میں ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے لفظ کو، اور مد کی پہچان ہے سب میں اس میں حمزہ آگے آئے گا۔ ہم کہیں پہ حمزہ اینڈ میں آ رہا ہے اور کہیں پہ درمیان میں آ رہا ہے۔ اب خطیئتہ، اب خطیئتہ، اب اس میں حمزہ درمیان میں آ رہا ہے، تو حمزہ شرط مد کے آگے حمزہ جہاں پہ بھی آ جائے گا اس کی یہ پہچان ہے، اس مد کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے۔ بما انزل، اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو اس کو 4 حرکت لمبا کیا مد کی وجہ سے کیا۔ اب آپ یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو ہم حمزہ جو پڑھتے ہیں حمزہ یہ اوپر ایسا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ ہوگا، اگر الف اکیلا ہے تو وہ حمزہ نہیں وہ الف ہے، تو پھر اس کی ہم پچھلی حرکت کو دیکھیں گے، اگر وہاں پہ زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویسے الف اکیلا بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا، اگر اس کے پیچھے زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا، ٹھیک، اور اگر اس کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی ہے تو وہ حمزہ۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا مد کے آگے کوئی بھی حمزہ ہوگا تو اس مد کو ہم 4 حرکت لمبا کریں گے، اگر حمزہ جو ہم نے پہلے والے سبق میں پڑھا وہ حمزہ ہے تو تب بھی ہم 4 حرکت لمبا کریں گے، اگر الف کے مد کے آگے الف کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی ہے تو وہ بھی حمزہ ہے، تو اس مد کو بھی ہم نے 4 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ بما انزل، اب اس میں زا میں سیٹی ہے، کو ہم نے جو ناک میں غنہ کی آواز کی، اس کے اصول میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے اسباق میں کہ جہاں پہ نون ہوگا اس کے اوپر جزم ہوگی وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، جہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے اور ہم نے وہاں پہ غنہ کیا، اگر وہاں اس کے آگے حروف ہلکی ہیں تو تب ہم غنہ نہیں کریں گے، ادروائز ہم نے اس میں غنہ کرنا ہے۔ قالوا آمنا، اب دیکھیں نون کے اوپر شد ہے، نون کے اوپر شد ہوگی وہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ قا کو ہم نے 2 حرکت کھینچا، لو کو ہم نے 4 حرکت کھینچا لمبا کیا، کیونکہ آگے الف کے اوپر کھڑی حرکت آ گئی تو ہم اس کو 4 حرکت لمبا کریں گے، حمزہ اور الف کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی ہے تو وہ بھی حمزہ، اس کو ہم 4 حرکت لمبا کریں گے۔ قا کو ہم نے 2 حرکت کیا وہ کیونکہ اس کے اوپر الف مدہ والی حرکت آ گئی ہے،
قالوا آمنا، اور یہاں پہ غنہ ہم نے نون کے شد کی وجہ سے کیا. نون اور میم پہ جہاں پر بھی شد ہوگی وہاں پر ہم نے غنہ ضرور کرنا ہے. قالوا آمنا، قالوا آمنا. دو نقطوں والا قاف کو ہم نے موٹا رکھنا ہے. قالوا آمنا. غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز ٹھہرانے کو کہتے ہیں. جہاں پر بھی نون اور میم پر شد ہوگی وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. قالوا آمنا، قالوا آمنا. بنی آدم، بنی آدم. اب نون کے نیچے زیر، آگے جزم، اس پہ مد، اس کے آگے حمزہ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر. تو ہم نے اس کو 4 حرکت لمبا کیا، اور دم کے اوپر صرف زبر ہے تو اس کو ہم بالکل بھی نہیں لمبا کریں گے. بنی آدم، یا آدم. اب یہاں پر یا کے اوپر کھڑی حرکت ہے اور اس کے اوپر مد ہے، اس کے آگے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑی حرکت ہے. 4 حرکت ہم نے اس کو لفظ کو لمبا کرنا ہے. جہاں پر بھی مد کے آگے حمزہ ہے ہم نے 4 حرکت لمبا کیا. تو یہ نہیں دیکھنا کہ آگے الف ہے، الف کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی ہے وہ بھی حمزہ ہے. مد جہاں پر بھی آپ کو نظر آتی ہے اس کے آگے حمزہ ہے یا پھر یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہے تو ہم اس کو بھی حمزہ کنسیڈر کریں گے، اور وہاں پر ہم نے لفظ کو 4 حرکت لمبا کرنا ہے. یا آدم، داموں کو ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچنا کیونکہ ان دونوں کی برابر حرکت ہے. یا آدم، یا آدم، یا آدم، یا آدم. یا ایہا الذین آمنوا. یہاں پر بھی یا کے اوپر کھڑی زبر، اس کے اوپر مد، آگے الف کے اوپر زبر مطلب حمزہ. تو ہم اس کو 4 حرکت کھینچیں گے. یا ایہا الذین آمنوا، آمنوا. اب دیکھیں شد آ گیا لام کے اوپر، تو شد کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جو شد ہے کلا والے لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. وہ اپنے پچھلے حرف کی ایک حرکت کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک اس کی اپنی حرکت. یا کے اوپر بھی شد اور لام کے اوپر بھی شد. یا ایہا الذین آمنوا، آمنوا. یا ایہا الذین آمنوا. ذال کے نیچے زیر ہے، آگے یا ہے تو یہ یا مدہ. تو یہاں پر ہم نے اس کو 2 حرکت جتنا کھینچا. الف کے اوپر ہم جو کھڑی زبر ہے تو اس کو حمزہ، اور حمزہ کھڑی زبر کو ہم 2 حرکت کھینچیں گے، وہ بھی کھڑی حرکات میں سے. یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا. اولئک. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ذہن نشین آپ کریں. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا اگر واو پہ جزم ہوگی تو وہ اپنی پچھلی حرکت کے زیر زبر اور پیش کو دیکھے گا تو وہ واو مدہ ہوگی. اگر واو پہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ واو لین. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے واو لین ہے، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا بالکل بھی نہیں. اولئک، لام کی حرکت کو ہم نے 4 حرکت کھینچنا ہے اور او کو ہم نے نہیں کھینچنا بالکل بھی. اس کو نرمی سے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھنا ہے، بغیر لمبا کیے ہوئے. اولئک، لا کو ہم نے مد کی وجہ سے اور آگے حمزہ آ گیا
4 حرکت اس لیے کھینچا، کاف کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے اور کاف کو پتلے والا کاف ہے، اور او کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے، یہ واؤلین ہے۔ ملائکۃ، ملائکۃ، ملائکۃ۔ اب یہاں پر بھی ہم نے لام کے اوپر مد آ گئی، آگے حمزہ، 4 حرکت لفظ کو ہم کھینچیں گے، لمبا کریں گے، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ ملائکۃ، ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ بما انزل قالوا آمنا بني آدم يا آدم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أولئك ملائکۃ، ملائکۃ۔ جہاں پر بھی مد کے آگے حمزہ آ جائے گا 4 حرکت لمبا کرنا ہے، الف کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی آ جائے گا وہ بھی حمزہ ہے، الف کے اوپر زیر زبر اور پیش والا حمزہ آ جائے یا حمزہ دوسرا آ جائے گا، دونوں جگہ پر ہم نے مد کے آگے 4 حرکت لفظ کو لمبا ضرور کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔